الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الحرمين إمام القبلتين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا دل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا دور فتنوں کا دور ہے. ہر طرف انسان اگر دیکھے تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. بچنے کی صورت بہت کم نظر آتی ہے. ہر دوسرا بندہ گناہوں میں مبتلا نظر آتا ہے. تو پھر کیا ہماری زندگی یوں ہی گزرے گی؟ کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ سود ہی کھائی جا رہا ہے. کوئی سود دے رہا ہے تو زندگی اس کی دیتے ہی گزر رہی ہے. کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے تو اس کی زندگی رشوت میں جا رہی ہے. اور اگر کوئی زنا کا دھندا چلا رہا ہے تو اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے.
اس کو اپنے سدھرنے کا احساس ہی نہیں، موت کی فکر ہی نہیں کہ اگر کافر ہے تو مرنا تب بھی ہے، اگر مسلمان ہے تو حساب میرا تب بھی ہونا۔ تو آج تو اگر عیاشی ہے، پیسے ہیں، جوانی ہے، ہر چیز ہے، کل جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو ہر انسان کو سوچنا ہے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ ہوتا ہے علل اعلان سب کے سامنے، اللہ اس گناہ کو پسند نہیں کرتا، اور جو چھپ کر ہوتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جو اعلانیہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کئی سارے بندے اس گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس لیے جو سب کے سامنے ہوتا ہے وہ زیادہ برا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی برائی کی مذمت قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ جب بھی دل کرے کہ میں کسی ناجائز کام کی طرف قدم اٹھاؤں، جب بھی انسان کے نفس میں آئے کہ مجھے رب کی نافرمانی کرنی ہے، تو اس وقت چھٹے پارے کی پہلی آیت یا خود پڑھ لے یا کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سن لے۔ کون سے پارے کی آیت؟ چھٹا آیت پہلی، یہاں اس کی ترتیب کے لحاظ سے آیت نمبر 148، اور چھٹا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سننا ذرا میرا رب کیا کہتا ہے۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ جو سب کے سامنے اعلانیہ بری بات کہی جاتی ہے، اللہ اس بری بات کو پسند نہیں کرتا۔ سب کے سامنے اعلانیہ بری بات، بری گفتگو، برے الفاظ، اللہ ان بری لفظ والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، مگر وہ بندہ جس پہ ظلم کیا گیا۔ تو مظلوم آدمی اگر منہ سے کوئی لفظ بول دیتا ہے بطور ظلم کی شدت میں، تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو معافی دیتا ہوں، صرف اتنی کہ یہ مجھے بلا سکتا ہے، مظلوم آدمی مجھے پکار سکتا ہے کہ یا اللہ آج میرا دنیا میں تو کوئی نہیں، میرا تو ہی ہے۔ تو مظلوم آدمی کو اجازت ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آ کر عرض کرے، معروض کرے، پیش کرے، اور جس طرح کے لفظ بھی چاہے میری بارگاہ میں آ کر بول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو بھی اعلانیہ کوئی بھی برائی کرنے کی اجازت نہیں، اللہ اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ ہی پسند نہیں کرتا تو اس کی زندگی اچھی ہے؟ جس کو رب نے پسند ہی نہیں کیا، کیا اس کی زندگی اعلیٰ ہے؟ پسند ہی نہیں کیا میرے رب نے۔ بظاہر مال بھی بہت ہے، بظاہر نوکر چاکر بھی بہت ہے، بظاہر مسند بھی ہے، بظاہر سٹیٹس بھی ہے، تو کیا کرنا ہے سٹیٹس کو؟ کیا کرنا ہے نوکروں چاکروں کو؟ کیا کرنا ہے اپنی وجاہت کو جب اللہ نے تجھے پسند ہی نہیں کیا؟ اور اصل انسان کائنات میں وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہو، اپنے رب کا بھی پسندیدہ ہو۔ اصل انسان ہی وہ ہے، اصل زندگی ہی وہ ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، میرے مصطفیٰ کو پسند آ جائے۔ لیکن اعلانیہ بری بات بیٹھکوں میں، چوکوں پر، اور جہاں کہیں چند بندے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلیاں کرتا ہے، اور کوئی لوگوں کے عیب اچھالنے کو پسند کرتا ہے۔ ارے کیا زندگی ہے ہماری! کبھی یہ نہیں سوچا مجھے حدیث مصطفیٰ آتی ہے کہ نہیں، کبھی یہ نہیں سوچا مجھے نماز بھی صحیح طریقے سے آتی ہے کہ نہیں، کبھی یہ تو فکر آئی نہیں کہ میرا کمانا کھانا پینا حلال کا ہے کہ نہیں، جو خون پسینہ بہا رہا ہوں اپنی اولاد کو حلال بھی کھلا رہا ہوں کہ نہیں، یہ سوچ کبھی کسی نے سوچی نہیں۔ اور پھر اس دور میں بالخصوص دین اسلام کے لیے میں نے کیا کیا، کبھی سوچا کسی نے کہ دین کو جب میری ضرورت ہے، اسلام تو میری ضرورت ہے،
تو میں نے اپنے دین اسلام کو کیا پیش کیا؟ ذرا سوچو اس وقت کو، آج سے 1500 سال پہلے جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سونا محبوب عطا کیا، رمضان کے مہینے کے اندر جنگ بدر کی ابھی زخم تازہ ہے، اور عید الفطر ابھی گزری ہے کہ چند دن کے بعد جنگ احد آ گئی۔ پہلے پرانے زخم ابھی صحیح نہیں ہوئے کہ اگلے نئے زخم کے لیے صحابہ تیار ہو گئے۔ ان سے پوچھو اسلام کی کیا قدر ہے، یہ قرآن کس طریقے سے ہم تک پہنچایا، اور حدیث مصطفیٰ کتنی ذوق اور محبت کے ساتھ ہم تک پہنچائی، اور آج ہم نے اس کا یہ حال کیا، اوپر سے دے کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب قرآن آتا نہیں تو انسان برائی سے بچے گا کیسے؟ انسان کی سوچ بدلے گی کیسے؟ اگر کوئی جھوٹا آدمی ہے تو جھوٹ ہی بولنے جا رہا ہے، اس نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں، تو جب قرآن ہی نہیں سنا جھوٹ سے توبہ کیسے کرے گا؟ ایک زانی ہے، زنا کرتے جا رہا ہے، ہر طرف رات ہوتی ہے تو زنا کی فکر، صبح ہوتی ہے تو زنا کی فکر، کبھی قرآن سنا ہی نہیں تو زنا سے توبہ کب کرے گا؟ ایک سودی آدمی ہے، کبھی اپنا معاملہ علماء کے سامنے پیش کیا ہی نہیں، رکھنے تو تیار ہی نہیں کہ میرا کھانا پینا حلال کا بھی ہے کہ نہیں، تو جب قرآن ہی نہیں سنا، سننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ تو اس معاشرے کی برائیوں کے خاتمے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن تو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اللہ فرماتا ہے میں برائی اعلانیہ سب کے سامنے بالکل پسند نہیں کرتا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے کوئی بھی ہے وہ میرا پسندیدہ نہیں، اور اگر کوئی چھپ کر کرتا ہے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں، لیکن کوئی اعلانیہ کرے یا چھپ کر، سب کو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی، سب کو آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرنا پھر توبہ کرنی۔ لیکن فرمایا کہ جو مظلوم ہے، اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، کوئی شے غصب کر لی، کسی بھوکے کو کھانا نہیں دیا، یہ بھی ظلم ہے، کسی بندے کی شے کو غصب کر لینا، چھین لینا، یہ بھی ظلم ہے، جس بندے کا جو مقام تھا وہ مقام نہیں دیا، اس کے مقام پر کسی نااہل بندے کو بٹھا دیا، یہ بھی ظلم ہے، اور اگر میری نگرانی کے اندر کسی بندے پہ ناجائز زیادتی کی گئی تو پوچھا مجھ سے جائے گا، حکومت تیری تھی، تجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، تیرا اختیار مظلوم کے حق میں کیوں نہیں اٹھا؟ تو پھر اللہ کہتا ہے اس مظلوم کو اجازت ہے، اگر کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، میں تو سنتا ہوں، میری بارگاہ میں آ کر سنا ہے، فرماتا ہے سنو، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، ظلم کو سمیعاً سننے والا، مظلوم آ کر رب کی بارگاہ میں پکارے تو اللہ مظلوم کی سنتا ہے، علیماً ظالم کے ظلم کو جانتا بھی ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر علامہ قرطبی نے حدیث لکھی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے ظلم کیا اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کیسی ہوگی یہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کی بارے میں وضاحت کر دیں، بتا دیں کہ ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، اگر وہ ظلم کرنے سے باز آ گیا تو گویا تو نے اس ظالم کی مدد کی ہے، یہ مدد اچھی ہے، اور اگر کسی بندے نے ظالم کے ظلم پر مدد کی کہ تھوڑا ظلم کر رہا مزید اور کر، تو گویا کہ یہ ظالم بھی گناہ میں شریک ہے اور جو مدد کرنے والا ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہے، گویا گناہ پر مدد دینے والا گناہ کرنے والے کی ہی طرح ہے۔ لہٰذا ہر انسان سوچے
کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کیا جائے اور کبھی بھی اعلانیہ برائی سوچی بھی نہ جائے، ورنہ جھوٹ کیا اعلانیہ برائی نہیں؟ جھوٹ، پھر اس کے بعد زنا، پھر اس کے بعد سود، پھر سب سے بڑی بات کہ جب اس دور کے اندر یہ باتیں اثر نہیں کر رہی، بے عمل علماء، بے عمل علماء کہ جو لوگوں کو تو بڑی اچھی باتیں سناتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تو اس کا وبال بھی لوگوں پر آتا ہے۔ اپنی ذات پر تو ہوتا ہی ہے، عوام کے اوپر بھی وبال آتا ہے کہ دنیا پھر جاہلی رہ جاتی ہے، اثر نہیں ہوتا، روحانیت نہیں آتی، کوئی بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر میرے احمد رضا جیسا ہو تو دیکھو بدلاؤ کیسے نہیں آتا، اگر میرے داتا ہجویری جیسا ہو تو بدلاؤ کیسے نہیں آتا، میرے غوث اعظم کی زندگی دیکھو تو بدلاؤ کیسے نہیں آتا۔ علم کے علماء بھی ہیں، علم کے اندر بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ نے عمل کے اندر بھی اعلیٰ ہی رکھا ہے، عمل کے اندر بھی اعلیٰ، لیکن جو عمل نہ کرے اس کے بارے میں وعید ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 اس کی حدیث نمبر ہے 1486، 1286، حدیث نمبر 1286۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور حضور نماز فجر پڑھانے کے بعد اقبل علینا بوجہہ، سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر کر ہماری طرف کر دیا۔ تو یہ امام بھی جب اپنا چہرہ پھیرتا ہے نمازیوں کی طرف تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اپنا مبارک چہرہ ہماری طرف کیا، روح مصطفیٰ نظر آ گیا، دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، اور اسی کیفیت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ ہم نے کوئی بھی خواب نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا لیکن میں نے تو دیکھا ہے، تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 بندے آئے۔ کتنے بندے آئے؟ 2۔ بولیے ذرا کتنے بندے آئے؟ 2۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں اگر غیر نبی کو خواب آئے تو دلیل نہیں، کسی نبی کے علاوہ کسی بھی بندے کو خواب آئے تو ہمارے لیے حجت نہیں، ہم اس کو دلیل نہیں مانتے، اچھا ہے تو ٹھیک ہے، برا ہے تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر نبی کو خواب آتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 2 بندے آئے، فَأَخَذَا بِيَدَيْهِ فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، حضور فرماتے ہیں مجھے بستر سے اٹھایا، میرے ہاتھوں کو پکڑا، اور دونوں بندے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے، ارض مقدسہ کی طرف لے گئے، اور وہاں جا کر مجھے لٹا دیا۔ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، ایک بندہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، دونوں میں سے ایک بندہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ، اور ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک بیٹھا ہے ایک کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَىٰ، ان میں سے ایک کہنے لگا جی اصحاب موسیٰ میں سے ہم میں سے فرشتوں میں سے چند بندوں کا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس سے، تو ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کو لوہے کے گرز کے ساتھ مارا جا رہا تھا، اس کو مار پڑتی تھی دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، دونوں جہتوں سے اس بندے کو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں کے ساتھ مارا جاتا۔ جب دائیں مار پڑتی تو دایاں حصہ ختم ہو جاتا، جب بائیں مار پڑتی تو بایاں حصہ ختم ہو جاتا، اور جب مار مکمل ہو جاتی وہ دونوں حصے دوبارہ پھر صحیح ہو جاتے۔ یہ تھی ایک پہلے بندے کی بات۔ پھر کہا جی ایسے بندے کے پاس سے جب ہمارا گزر ہوا کہ وہ اس طرح کی کیفیت والا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا کہ وہ کون ہے؟
جس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، کون ہے یہ؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری کیفیتیں مجھے دکھائی گئی اور میں نے جب پوچھا تو دونوں بندے کہنے لگے نا ابھی نہ پوچھیں، انطلق، آگے چلیے، آگے چلیے، آگے ہم اور بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں آگے چلا تو آگے ایک بندہ تھا، رجل مضطجع، نیچے لیٹا ہوا تھا، زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور ایک بندہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا، سر کے پاس ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا ہے، بہت بڑے پتھر کے ساتھ سر کو کچل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یہ، کیوں کچلا جا رہا ہے اس کو؟ کہنے لگے حضور آپ اس کو نہ دیکھیں، انطلق، آگے چلیں۔ دوسرا بندہ ہو گیا، آگے تیسرے کی طرف چلے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ہم آگے گئے تو ایک تھا تندور، اور تندور کا منہ اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے چوڑا تھا۔ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی کیفیت کیسی ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر سے وہ تندور کا منہ تنگ تھا، نیچے سے چوڑا تھا۔ اس تندور کے اندر آگ نیچے سے بھڑک کر اوپر کی طرف آ رہی تھی، اور پھر میرے آقا نے فرمایا قریب ہے کہ جو اس کے اندر جل رہے تھے وہ اس کنارے سے باہر نکل جائیں، لیکن باہر کوئی نہیں نکلتا۔ اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا اس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور برہنہ عورتیں، برہنہ مرد اس آگ کے تندور کے اندر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ایک نہر دیکھی جس کے اندر خون بہہ رہا تھا، کچھ دنیا والے وہاں بھی تھے، اور یہ دونوں بندے کہتے ہیں حضور آگے چلیے۔ جب آگے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا، فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ تھے کون، کیا کیفیت تھی ان کی، ذرا ان چاروں کی تفصیل سننا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا بندہ جو آپ نے دیکھا جس کے دونوں سائڈیں ماری جا رہی تھی، فرمایا وہ تھا کذاب، یحدث بالکذب، جھوٹا آدمی، جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر جھوٹ ہی اس کی زندگی ہے۔ فرمایا اس کے کبھی دائیں بائیں مارا جاتا ہے، کبھی بائیں مارا جاتا ہے۔ اب بھی جھوٹا آدمی توبہ نہیں کرے گا، اب بھی جھوٹ کے کاروبار سے توبہ نہیں کرے گا، اب بھی جھوٹی قسمیں اٹھانے سے توبہ نہیں کرے گا، تو کتنا عجیب مسلمان ہے یہ، آج سن لیں اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ تو جھوٹا آدمی اتنی ذلت میں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جس کو سر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، فرمایا علمہ اللہ القرآن، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، فناما، یہ سویا رہا، ولم یعمل بہ بالنہار، رات ساری سویا رہا، دن کے وقت عمل نہیں کیا۔ تو بے عمل عالم قرآن، بے عمل واعظ اس کے اندر شریک ہے، سر کچلا جائے گا۔ سیٹوں پہ بیٹھنا آسان نہیں، بنا سوا کر باتیں سنانا آسان نہیں، کسی بندے کو مطمئن کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرو، مطمئن کرنا ہے تو اپنے رب کو کرو یا مصطفیٰ کو کرو، یہی زندگی ہے۔ اگر میرا رب مطمئن ہو گیا، اگر میرا مصطفیٰ مطمئن ہو گئے، تو تیرا واز کرنا، تیرا لفظ بولنا، تیرا حدیث سنانا، تیرا قرآن پڑھنا فائدہ مند ہو جائے گا۔ لیکن اگر وعدہ ہوئی، پیسے ہوئے، دنیا پہ نظر ہوئی، تو یقین مانے پھنس جائے گا، سر کچلا جائے گا۔ پھر اس وقت کیا کرے گا؟ ایک لفظ بھی تجھے نفع نہیں دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس بندے پر تعجب ہے، دنیا اس کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے لیکن خود وہ عذاب نار کا حقدار ہے۔ الامان والحفیظ، جتنا علم سیکھا ہے خود بھی عمل کرنا ہے اور عمل کے اندر ہی زندگی گزارنے کی۔ تیسرا بندہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تندور کے اندر ننگا، تندور کے اندر برہنہ، اور وہ بھی ننگا بدن، تندور کے اندر آگ جل رہی ہے۔ بتاؤ ذرا کہ جب ننگے بدن پر آگ لگے اور وہ بھی جہنم کی، تو کیا بنے گا؟ پتہ ہے یہ کون ہے؟ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، زانی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ زانی ہے، زانی، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔
اگر زندگی میں توبہ نہ کرے تو انجام یہ ہے جہنم کی آگ کے اندر ننگے بدن جلنا پڑے گا۔ اس لیے آج انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں جو خون کی نہر کے اندر غوطے لگا رہا تھا، پتہ کون ہے یہ؟ سود کھانے والا۔ اور اس 15ویں صدی میں میں یقین سے کہتا ہوں ہر دوسرا بندہ سود کے اندر مبتلا ہے، ہر پیسے والا بندہ سود کے اندر مبتلا ہے۔ غریب آدمی جو دیہڑی کماتا ہے وہ سود کیا دے گا، لیکن اتنا ہے سود لینے پر اس کو بھی آمادہ کیا جائے گا کہ اتنا قرض لے لو، اتنے سالوں بعد مجھے مزید دے دینا۔ ہوائی پھیر دیے جاتے ہیں، ہوائی باتیں دکھائی جاتی ہیں اور سود پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ پیسے مل رہے ہیں نا، نوکریاں کی جا رہی ہیں نا، سود کے نام پر دھندے چلائے جا رہے ہیں، لیکن سود کھانے والا، دینے والا، لینے والا، گواہ بننے والا، اس پر اکسانے والا سارے عذاب نار کے حقدار ہیں۔ اور انجام کیا ہے؟ خون کی ندی، اور اس کے اندر یہ ڈبکیاں کھائے گا۔ یہ انجام ہے اس بندے کا۔ آخر میں وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پتہ ہے وہ دو بندے کون تھے؟ فرمایا جو میرے ادھر کھڑے تھے وہ جبریل تھے، جو ادھر کھڑے تھے وہ میکائیل تھے۔ اور ان دونوں نے مجھے یہ ساری کیفیتیں خواب کی حالت میں دکھا دی، اور میرے آقا نے جو دیکھا وہ کوئی وہم نہیں ہے، گمان نہیں ہے، شک نہیں ہے، جو دیکھا ہے حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام اعلانیہ برائیوں سے، پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔